अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, आज का हमारा मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत का महाना इज्तिमा कुर्तबा में मई की 3 तारीख़ 2018 को हो रहा है। तो इसका आगाज़ हमेशा की तरह अल्लाह ताला की पाक कलाम से करते हैं। तो तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं कारी हाफ़िज़ अब्दुर्रहमान उसामा आरिफ हाफ़िज़हुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. صدق الله العظيم. जज़ाकुल्लाह खैर। अब आज के इस प्रोग्राम का पहला दरस है वो फ़ज़ीलत शेख मौलाना मोहम्मद यकूब बाबा जो मुफ्ती हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर इंडिया के। उनका मौजू है हुस्ने हातमा के असबाब। हुस्ने हातमा के असबाब पर गुफ्तगू करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं मुफ्ती मोहम्मद यकूब बाबा हाफ़िज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तक़ीम मन इस्तहदा व हदा व मन तवक्कल अलैहि कफ़ा वमन अक़बल इलैहि आवा। वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह शहादत अब्दिन आमन बिरब्बिह वअशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس رب کائنات نے آج ہمیں دوبارہ اس مقدس مقام پر جمع کیا، اور جمع ہونے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور جمع ہونے کا مقصد رب کائنات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا. اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. ہم بھی رب کائنات کی بارگاہ میں حمد و ثنا، توصیف تحمید جیسے اس رب کائنات کی شان میں لائق و زیبا ہیں، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ بے شمار درود السلام برذات مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں. حمد و ثنا اور درود السلام کے بعد میرا موضوع حسن خاتمہ کے اسباب. رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ پوری زندگی میں نیک عمل کریں، عمل صالح کریں، کیونکہ انسان کو کسی یہ معلوم ہی نہیں کہ کب اس کی موت آئے گی، کیونکہ انسان کے اعمال کا دار مدار خاتمہ پر ہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیت کریمہ میں جو ہم بار بار آیت سنتے ہیں، حکم دیا گیا جب بھی تمہیں موت آ جائے تم کس حالت میں ہو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں ایمان کی حالت میں موت آ جائے. جب تمہارا خاتمہ ہو وہ ایمان پر ہونا چاہیے، عمل صالح پر ہونا چاہیے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار مدار، عملوں کا دار مدار خاتمہ پر ہی ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں
جو رات کو سوتے ہیں لیکن ان کے ارادے غلط ہوتے ہیں اور صبح اسی رات میں ان کی موت واقع ہوتی ہے، تو انما الاعمال بالخواتیم۔ کتنے لوگ بعض اوقات شراب کے نشے میں نالیوں میں گر کر مر جاتے ہیں، تو ان کا خاتمہ انما الاعمال بالخواتیم اسی پر ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ بعض اوقات گھر سے غلط ارادے سے نکلتے ہیں، چوری کے ارادے سے نکلتے ہیں، لیکن راستے میں حادثہ ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص گھر سے اسی ارادے سے نکلتا ہے، بدکاری کے ارادے سے نکلتا ہے، لیکن راستے میں اسے کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس کے کتنے بھی اعمال ہوں، کتنے اچھے اچھے اعمال بھی ہوں، لیکن اگر اس کا خاتمہ برے عمل پر ہوا تو اسے کہا گیا انما الاعمال بالخواتیم۔ اعمال کا دار مدار، عملوں کا دار مدار خاتمہ پر ہی ہے۔ بہت سے احادیث مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ بعض اوقات انسان کے پاس کتنے بڑے بڑے اعمال بھی ہوں، بے شمار اعمال کیے ہوں، لیکن بعض اوقات اگر آخر پہ اس کا کوئی ایسا عمل سرزد ہوگا جو اسلام کے خلاف ہوگا تو اس کے پچھلے اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کفل کا واقعہ لیجئے، یا اس شخص کا واقعہ لیجئے جو میدان جہاد میں جوان مرد سے مقابلہ کر رہا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس شخص کی تعریف کرتے تھے، دیکھیے کیا مقابلہ کر رہا ہے، بہت خوب مقابلہ کر رہا ہے۔ جب وہ خبر رسول اللہ پہنچی تو رسول اللہ نے فرمایا وہ من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ شخص بہت مقابلہ کر رہا، میدان جہاد میں تھا، میدان کارزار میں تھا، لیکن اس کے بارے میں فرمایا وہ من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ طاق میں رہتے تھے۔ جب دیکھا اس کا جسم زخمیوں سے چور چور ہو رہا تھا، جسم میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر زخم نہ آئے تھے، اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر اپنی تلوار زمین پر رکھ دی اور تلوار پہ چڑھ گیا اور اس کی روح پرواز ہو گئی۔ اس نے خودکشی کی۔ اس سے پہلے کتنا بڑا عمل کیا تھا، میدان جہاد میں جہاد کر رہا تھا، لیکن آخری عمل اس کا خودکشی کا عمل ہوا۔ فرمایا وہ من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا۔ اور مجموعی طور انسان کا خاتمہ اسی پر ہو جاتا ہے جو اعمال وہ زندگی میں کر رہا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ہمیں حکم دیا گیا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ جب انسان کا آخری وقت ہوگا اس وقت ہمیں کہا گیا کہ ان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، ان سے کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ ان کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہو جائے کہ من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اسے ضمانت دی جا رہی ہے، اسے گارنٹی دی جا رہی ہے تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جب ایک شخص سے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا عشر ب20، عشر ب20، قل لا الہ الا اللہ، وہ کہہ رہا تھا عشر ب20، 10 لو 20 دو، اور یہی کہتے کہتے اس کی روح پرواز ہوئی، اس کی موت واقع ہوئی۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کر جب صبح پوچھا گیا یہ کون سا کام کر رہا تھا تو معلوم ہوا وہ بڑا تاجر تھا اور وہ سودی معاملات کر رہا تھا
کسی کو 10,000 دے کر کہہ رہا تھا مجھے 1 سال کے بعد 20,000 دینے ہیں، 10 ب20، 10 لے لو اور 10 میں 20 دینے ہیں، اور یہ سوری عمل کر رہا تھا، اور اس کا خاتمہ بھی اسی پر ہوا۔ اس کے پاس نمازیں بھی تھی، روزہ بھی تھا، زکوٰۃ بھی تھا، لیکن یہ برا عمل یہ جو اپنی زندگی میں کر رہا تھا اس کا خاتمہ اسی پر ہوا۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص گرامر کا بہت جاننے والا تھا، اسے بہت سارے قواعد لکھے۔ آخری وقت جب اسے کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اس نے لا الہ الا اللہ سے پڑھا، لیکن ساتھ ہی کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے یا ناہیہ، کیا اس سے نفی ہوتی ہے یا نہی ہوتی؟ اس کی اس زندگی میں شک تھا یہ لا ناہیہ ہے یا نافیہ۔ تو مرتے وقت بھی وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ یہ لا نافیہ ہے یا ناہیہ، چونکہ لا الہ اس نے پڑھ لیا، اس کا خاتمہ لا الہ پر ہوا، لیکن اس کی زندگی میں جو شک تھا وہ آخری وقت میں بھی ظاہر ہوا، لا الہ الا اللہ پڑھتے وقت بھی۔ آپ نے شاید بعض کا دیکھا ہوگا، اگر کسی کے دل میں کسی کا بغض ہوتا ہے، اگر مرتے وقت اس کے سامنے سے گزر رہا ہے، یہ رب کائنات کی عظیم نعمت تھی، عظیم فضل و کرم تھا، اس وقت وہ اسے معافی مانگتا، لیکن اس وقت بھی دیکھیے اس پر بے رخی اختیار کر رہا ہے۔ اگر کسی کا بغض، کسی کا کینہ ہوتا ہے دل کے اندر، تو مرتے وقت بھی وہ بے رخی کر کے دوسری طرف پھرتا ہے اور اسی طرح اس کی جان نکل جاتی ہے۔ لہذا ضرورت انسان کے لیے حسن خاتمہ کی فکر کریں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان حسن خاتمہ چاہتا ہے تو اس کے لیے کئی چیزوں کا اختیار کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1 الصدق مع اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا ہونا چاہیے۔ اب اسے محاسبہ کرنا ہوگا اپنے اعمال کا، اپنے اقوال کا، اپنے افعال کا، کیا ان اقوال و افعال میں وہ سچا ہے، کیا وہ عبادات اور معاملات میں سچا ہے، اس کو محاسبہ کرنا ہوگا۔ محاسبہ کیسے کرے گا؟ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا نماز پڑھنے کے بعد کیا وہ برے اعمال سے دور ہو رہا ہے، بے حیاؤں سے دور ہوتا ہے، فحش کاموں سے دور ہو جاتا ہے؟ کیونکہ نماز ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو فحشات سے روکتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی فحشات میں مبتلا ہے، اگر نماز پڑھنے کے باوجود وہ منکرات میں مبتلا ہے، اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن برے کاموں میں بھی مبتلا ہے، اب اس کو محاسبہ کرنا ہوگا کیا میں اپنی نماز میں سچا ہوں یا نہیں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اس کو روزوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے، کیا میں اپنے روزوں میں سچا ہوں یا نہیں۔ اگر روزہ رکھتا ہے کیا وہ کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا ہے، کیا وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے؟ کیونکہ حدیث مبارک میں بیان کیا گیا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعاما وشرابا، جو شخص جھوٹ یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کے کھانا چھوڑنے کی، پینا یا باقی چیزیں چھوڑنے کی، کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اسے محاسبہ کرنا ہے اپنے روزوں کا بھی، اپنے جملہ اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ الصدق مع اللہ، اسے ہر عمل میں سچا ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ حج ہو یا اس کے دوسرے اعمال ہوں، ان میں سچا ہونا چاہیے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مجھے حسن خاتمہ کی توفیق ملنی چاہیے، اگر حسن خاتمہ چاہتا ہے تو الصدق مع اللہ اس کے لیے لازمی ہے۔
اسی طرح حسن خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ دل کے امراض دل سے صاف کر دیں، دل کی جو بیماریاں ہیں دل سے نکال دیں۔ ان بیماریوں میں سے ریا، حسد، بغض، عجب، خودی، یہ ساری چیز کو دل سے نکالنی ہوگی، کیونکہ اگر کسی کے دل میں حسد ہوگا، رب کائنات نے آپ کو نعمتیں عطا کی لیکن آپ کا دوسرا بھائی اس کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت و عافیت عطا کی لیکن دوسرا اس پر ناخوش، مال دولت عطا کیا لیکن دوسرا ناخوش، یہ اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور یہ حاسد رب کائنات کی تقدیر کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے، کیونکہ دینے والا اللہ، اور ہمیں یقین ہے اس بات پر، جو دعا ہمیں سکھائی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اگر دینے والا اللہ تو میں کیوں ناخوش؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں عطا کی، صحت و عافیت عطا کی، آپ کو مال دولت عطا کی، مجھے ناخوش ہو رہا ہے، مجھے پسند نہیں آ رہا۔ لہذا اگر کسی کے دل میں حسد ہے، یہ دل کی بیماری ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا، الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو ختم کر رہا ہے، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اسی طرح کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے، آگ لکڑی کو راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح انسان کے اعمال کو یہ حسد ختم کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ کیا جس کے دل میں حسد ہوگا کیا وہ حسن خاتمہ کی امید رکھ سکتا ہے؟ لازم کو چاہیے دل سے حسد نکال دے، اسی طرح دل سے ریا نکال دے، کیونکہ ریاکاروں کا انجام وہ جہنم ہوگا۔ جیسے آپ نے بار بار آپ حدیث سنتے ہیں، جو لوگ ریاکار ہیں سب سے پہلے وہ ریاکار ہی لائے جائیں گے، جو عمل کر رہے ہیں لیکن دکھاوا کے لیے، انفاق فی سبیل اللہ کر رہے ہیں دکھاوا کے لیے، جہاد کر رہے ہیں دکھاوا کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے یا دکھانے کے لیے، اگر یہ اعمال کر رہے ہیں اس کے دل کے اندر ریا ہے، دکھاوا ہے، یا کسی کو سنانے کے لیے کام کر رہا ہے، تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ریاکار کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اسے کہا جائے گا تم نے تو عمل کیا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، آپ نے فقط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ لہذا دل سے ریا نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ عطا فرمائے، تو اس کو اپنے دل سے ریا کو نکالنا ہوگا۔ اسی طرح تکبر، ایک انسان دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، کمزور سمجھ رہا، اپنے آپ کو بلند بالا سمجھ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس مقام، بڑے بڑے بنگلے ہیں، اس کے پاس باغات ہیں، لہذا دوسروں کی وہ تحقیر کر رہا ہے۔ اگر کوئی انسان دوسروں کی تحقیر کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس عزت ہے، میرے پاس مال دولت ہے، میرے پاس صحت و عافیت ہے، لیکن دوسروں کو کمزور سمجھ رہا ہے، انہیں حقیر سمجھ رہا ہے، اگر اس کے دل میں یہ چیز ہے، اس کو تکبر کہا جا رہا ہے۔ اور یہ تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روکتی ہے۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال من خردل من کبر، وہ شخص جنت میں جائے گا ہی نہیں، اسے جنت میں جانے کی کوئی ضمانت نہیں جس کے دل کے اندر ذرا برابر تکبر ہوگا۔ اگر دل میں تکبر ہے، آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے ادھر سے ہی سلام کریں، لوگ مجھے میرے دروازے پہ انتظار کرتے رہے، اگر آپ کے دل میں یہ چیز ہے تو یہ چیز انسان کو جنت میں جانے سے روکتی ہے۔ لہذا دل کو تکبر کی بیماری سے پاک کرنا ہوگا، دل کو تکبر کی بیماری سے پاک کرنا ہوگا۔ اسی طرح بغض کی بیماری سے، کیونکہ بغض بھی دل کی بیماری ہے، بغض بھی انسان کو جنت میں جانے سے روکتی ہے۔
اسی لیے کہا گیا انسان مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 سے زیادہ چھوڑے، اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑے۔ اور یہ بھی کہا گیا اگر ان دونوں میں سے اگر کسی شخص نے 3 سے زیادہ اپنے بھائی کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیا، اگر اسی حال میں ان دونوں میں سے کسی کی موت آ گئی تو جنت کی کوئی ضمانت اس کے لیے نہیں، اس کے لیے جنت کی کوئی ضمانت نہیں۔ بعض اوقات مسلمان اپنے ہم مسلمان بھائیوں کے ساتھ دل میں کوئی رنجش، دل میں کوئی تلخی ہوتی ہے، کیا یہ رنجش، اس رنجش کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں؟ ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر چھوڑنا بھی ہو صرف 3 دن تک، 3 دن سے زیادہ کوئی اجازت نہیں۔ لہذا اگر کسی کے دل میں یہ بغض ہے تو بغض انسان کو جنت میں انسان کو حسن خاتمہ سے دور رکھتی ہے۔ لہذا حسن خاتمہ کے لیے چاہیے انسان اپنے دل کو تمام ان بیماریوں سے صاف کر دے جو دل کی بیماریاں ہیں۔ اسی طرح اگر حسن خاتمہ چاہتا ہے، حسن خاتمہ کے لیے انسان کو چاہیے ظلم سے دور رہے، کسی کو ظلم نہ کریں۔ البعد عن الظلم، ظلم سے دور رہیں، کیونکہ مسلمان کی صفات میں کہا گیا مسلمان کی جو صفات ہیں وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، نہ ہاتھوں سے تکلیف پہنچائے گا، نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائیوں کو ہاتھوں کے شر سے اور زبان کے شر سے محفوظ رکھے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حجۃ الوداع کے بعد حجۃ الوداع میں اعلان کیا گیا مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی جان تم پر حرام کی گئی، خبردار تم اب ضامن بنائے گئے، تمہیں اس ذمہ داری ڈالی گئی تم اپنے بھائیوں کے مال کی حفاظت کرنا، اپنے مسلمان بھائی کی جان کی حفاظت کرنا، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، تم اس کی غیبت نہ کرنا، تم اس کے اندر برائیاں ہوں گی، اس کے اندر مذموم صفات ہوں گے، لیکن تم اس کی غیبت نہ کرنا، اس کی مذموم صفات بیان نہ کرنا، تم اپنی مجلسوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کی برائیوں سے مزین نہ کرنا۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے ایک انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرے۔ غیبت یہی ہے کہ اس کے اندر مذموم صفات ہوں گے، اس کے اندر برائی ہوگی، لیکن یہ برائیاں، یہ مذموم صفات اپنے بھائیوں کی مجلس میں بیان نہ کریں، اپنی مجلس کو ان برائیوں سے مزین نہ کریں۔ لہذا کسی کو ظلم نہ کریں، نہ اپنی زبان سے، نہ ظلم کریں، نہ کسی کو اپنے ہاتھوں سے ظلم کریں، کیونکہ ظلم کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ظلم کا انجام برا، اور آخرت میں بھی ظلم کا انجام برا ہوگا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں ایک شخص، اس کے پاس بہت قوت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، رب کائنات نے اس کو صحت و عافیت عطا کی تھی۔ ایک دفعہ وہ سمندر کے ایک جزیرے سے جا رہا تھا، وہاں پر ایک مچھیرا تھا، ماہی گیر تھا، وہ مچھلیاں بیچ رہا تھا۔ یہ صحت مند آدمی، یہ طاقت والا آدمی جب وہاں سے گزرا، وہاں اس مچھیرے کے ماہی گیر کے پاس جو بڑی مچھلی تھی اس کو اٹھا کر اپنے کندھے پہ اور چلا گیا۔ وہ اس کو بلا رہا ہے، اس کا معاوضہ ادا کرو، اس کی قیمت ادا کرو، لیکن وہ طاقت کے بل بوتے پر وہ چلا گیا، اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ راستے میں اس مچھلی نے اس کی انگلی کو کاٹا، لیکن اس کو یہ محسوس نہیں ہوا، اس کا کاٹنا اسے کوئی محسوس نہیں ہوا۔ جب چند ایام گزر گئے،
اب انگلی میں درد ہونا شروع ہوا۔ اس بستی کے اندر جتنے بھی طبیب تھے، جتنے بھی ڈاکٹر تھے، ان تمام اطباء اور ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرنے گیا، لیکن وہ سب جتنے بھی ڈاکٹر طبیب تھے وہ سب حیران تھے۔ ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں تھا، فقط ایک ہی علاج تھا۔ وہ کہنے لگے کہ تمہاری انگلی کاٹنی پڑے گی اس سے پہلے کہ تمہارے ہاتھ تک یہ درد پہنچے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے انگلی کٹوانے میں جلدی کر دی، لیکن درد اوپر چلا گیا۔ اب وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر رہا ہے، تو پھر جو بیرونی ڈاکٹر تھے، جو دوسرے ملک میں گیا تاکہ اس کے ہاتھ کا علاج ہو جائے، لیکن جتنے بھی ڈاکٹر تھے، جتنے بھی اطباء تھے، حکیم تھے، ان سب نے اس علاج سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے ایک ہی علاج، اس کے اندر وہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ اس کا ہاتھ کاٹا گیا، لیکن درد اوپر چلتا گیا، اور پھر کہانیوں سے اس کا بازو کاٹا گیا۔ اس کے بعد کندھے سے اس کا بازو کاٹا گیا، اور اب ڈاکٹر پریشان حیران رہ گئے۔ اب وہ پریشان ہو، اب ڈاکٹر کہنے لگے اب تم جاؤ کسی عالم کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہارا کوئی علاج بیان کریں۔ اچھا، وہ عالم کو جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس نے صحبت ہی اختیار نہیں کی ان کے ساتھ۔ اب وہ پوچھنے لگا یہاں پہ کوئی عالم ہے؟ تو جب اس کو کہا گیا فلان جگہ عالم ہے، تو عالم کے پاس جا کر اس نے واقعہ سنایا کہ میری انگلی میں درد ہوا، اس کے بعد ہاتھ میں درد ہوا، اب مجھے کوئی علاج بتاؤ۔ جو ہی عالم اس کا واقعہ سن رہا ہے، تو عالم نے کہا، عالم کہنے لگے حل ظلمت احدا، کیا تم نے کسی کو ظلم تو نہیں کیا؟ آپ نے کسی کو ظلم نہیں کیا؟ اس کو فوراً یاد آیا، کہا ہاں میں نے فلاں ماہی گیر سے ایک دفعہ مچھلی لے لی، ظلمن لے لی۔ تو عالم نے کہا جاؤ، فوراً جاؤ اور اسے معافی مانگو اور معاوضہ ادا کرو، اس کی قیمت ادا کرو اگر وہ زندہ ہوگا۔ تو گیا، چادر کندھے پہ رکھ کر وہ دیکھا، وہ ماہی گیر سمندر کے کنارے پہ بہت خوش خرم تھا، بہت سکون اور اطمینان میں تھا، اور جب اس پر نظر پڑی اور کہنے لگا اتعرفونی، کیا آپ ہو؟ کہہ رہا میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، دن میں کتنے لوگ آتے اور جاتے ہیں، تم بھی کوئی صاحب ہوں گے آپ بھی؟ انہوں نے کہا کہ میں وہی آدمی ہوں جسے تمہاری مچھلی جبرن اور ظلم کر کے لے لی، آج دیکھ میرا حال کیا ہو رہا ہے۔ تو ماہی گیر کہنے لگا خبردار، اگر تمہیں کتنی بھی طاقت ہو، کتنی بھی قوت ہو، لیکن کسی کو ظلم نہیں کرنا، کسی کو ظلم نہیں کرنا، کیونکہ اتق دعوت المظلوم، ہمیں کہا گیا اتق دعوت المظلوم، مظلوم جو مظلوم ہوگا اس کی دعا سے بچنا۔ اگر مظلوم دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، فوراً اسی وقت اس کی اجابت ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا حسن خاتمہ ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظلم سے دور رہے۔ اسی طرح حسن خاتمہ کے لیے بکثرت عاجزی کے ساتھ دعائیں کرتے رہیں، دعا کرتے رہنا، دعاؤں میں مشغول رہنا، صبح شام دعاؤں میں رہنا، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہنا۔ اور یہ دعا حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی حسن خاتمہ کی دعا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے وتوفنی مسلم والحقنی بالصالحین، وتوفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے حسن خاتمہ عطا فرما۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بکثرت دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اور ہم بار بار سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں اس وقت بھی ہم یہی دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور چونکہ دعا بہت انسان کی بہت بڑی عمل ہے، دعا عبادت ہے، لہذا انسان بکثرت دعاؤں میں مشغول رہے، دعا کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا حسن خاتمہ کرے، کیونکہ حسن خاتمہ بہت اہم چیز ہے۔ انسان کے کتنے بھی اعمال ہوں لیکن اگر خاتمہ صحیح نہ ہوا، اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا، اگر خاتمہ اسلام پر نہ ہوا تو اس کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ عملوں کا دار مدار خاتمہ پر ہے۔ انسان سو جائے اس وقت بھی اپنے دل کو صاف کر کے رکھے، اس میں کسی بیماری کو جگہ نہ دے۔ انسان سو جائے اچھے ارادوں سے سو جائے، دعا کرتے کرتے سو جائے، ذکر و اذکار کرتے کرتے سو جائے، تاکہ اگر اسی رات میں اس کی موت واقع ہو جائے وہ ذکر و اذکار میں لکھا جائے گا، ذکر و اذکار میں لکھا جائے گا۔ صبح جب نکلے گا تو دعا کرتے کرتے نکل جائے، واپس گھر آ جائے تو دعا کرتے کرتے گھر داخل آ جائے۔ لہذا حسن خاتمہ کے لیے اگر کسی کو چاہیے حسن خاتمہ، وہ اللہ سے توفیق مانگ حسن خاتمہ کی، تو چاہیے اس کو بکثرت دعا میں مشغول رہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی حسن خاتمہ عطا فرما، جب ہم مر جائیں تو اس وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہمارا خاتمہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، ہمارا خاتمہ اسلام پر ہو، ہمارا خاتمہ عمل صالح پر ہو۔ اے اللہ ہمارا یہاں پر جمع ہونا قبول فرما، اے اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن اصحاب نے دعا کی التماس کی، اے اللہ ان کے اگر وہ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اگر کسی کو صاحب حاجت ان کی حاجت پوری فرما۔ اے اللہ ہمارے حاجات پوری فرما، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما اور ہمارے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ ایک صاحب آج ہی پاکستان میں ان کا انتقال ہوا، ابھی کیا نام تھا؟ ذوالفقار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے کشمیر میں غلام نبی صاحب ان کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔